اس میں کراچی کا ماڈل بھی ہمارے سامنے ہے جس طرح خاص صاحب نے فرمایا. اس کے علاوہ اسلام آباد بہت چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے جس میں 2 اضلاع میں تقسیم کر کے تمام عدالتیں ایک ہی جگہ ہیں. اس کے علاوہ میں چیف جسٹس صاحب سے یہی پوچھتا ہوں کہ پہلے اپنا ہائی کورٹ کا سسٹم آپ ٹھیک کر لیں. میاں والی سے ایک شخص نکلتا ہے یا بکر سے دور دراز علاقے سے سارا دن ذلیل ہونے کے بعد لیفٹ اوور کے بعد ایک ڈیٹ لے کے چلا جاتا ہے. آپ ڈور سٹیپ سروسز لوگوں کو اس مقامات تک دیں اور اس طرح کی سازشوں سے آپ باز رہیں. اور انشاءاللہ ان تمام معاملات کے متعلق ہم آل پاکستان کنونشن جو ہے وہ تینوں بارز حامد خان صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ جو بھی ڈیٹ مشاورت سے طے ہوگی وہ انشاءاللہ اس پر ان تمام مطالبات کے متعلق جو ہے کنونشن کا انعقاد کریں گے. اور انسانی حقوق کی بات ہم کر رہے ہیں, ڈسپنسیشن آف جسٹس کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں اس وقت ضرور مذمت کروں گا ان تنظیموں کی جو انسانی حقوق کی تحفظ کی تنظیمیں بنی ہیں, ان کی مجرمانہ خاموشی کی میں اس وقت مذمت کروں گا. ہمارا ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی خاموشی بھی ایک کویشچن ہے. میں سمجھتا ہوں انسانی حقوق کی جو اسٹرگل ہے وہ ایک ایجنڈا نہیں ہوتی بلکہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے, اور یہ کمٹمنٹ مجھے ان تنظیموں میں کہیں نظر نہیں آ رہی. اور دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری آبادی کا تقریباً 51% حصہ ہماری خواتین کا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خواتین نے پولیٹیکل پروسیس میں بطور کارکن پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور میں ان انسانی حقوق کی جو ترقی پسند لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں کچھ بیٹھے ہیں, میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ جس طرح خواتین کو ٹارچر کر رہے ہیں, ان کے خلاف FIRs کر رہے ہیں, انہیں جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, ان کو شناخت پریڈ کے نام پہ جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, آپ یہ جعلی تنظیمیں ہیں, آپ کی خاموشی میں کنڈیم کرتا ہوں آپ کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان خواتین کا گلا دبانے کی بات ہے, ان کی آواز دبانے کی بات ہے. ان کو فوری طور پر نہ صرف رہا کرنا چاہیے بلکہ کسی بھی خاتون کا, اسپیشلی کسی بھی سویلین کا بھی نہیں ہونا چاہیے ملٹری کورٹس میں ٹرائل. لیکن خواتین کے حوالے سے تو ہماری میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری یہ پوری جدوجہد ہوگی کہ کسی بھی خاتون کو اس حوالے سے ہیرسمنٹ نہ کیا. تھینک یو. اور اسی سلسلے میں یہ سارا جو کی پریس کانفرنس ہے, سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں وائرل ہوئی جن میں خاص طور پہ خواتین کو بالوں سے پکڑ کے ڈریگ کرنا, ان کی موجودگی میں ان کے گھر والوں پہ تشدد کرنا, بے شمار قسم کی پولیس زبان استعمال کرنا, دھمکیاں دینا, ڈرانا دھمکانا, یہ سب چل رہا ہے. اور یقینی طور پہ اس وقت دکھ ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری سو کالڈ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو ہیں وہ اس پہ خاموش ہیں اور کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا جا رہا. اور خاص طور پہ ہماری جج صاحبہ نے جو ایک فیصلہ کیا, جو جوڈیشل فیصلہ ہے, اور اس کو آپ نے اگر چیلنج کرنا ہے کسی نے تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے متعلق جو زبان استعمال کی اس میں شدید قسم کا ہم احتجاج کرتے ہیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس پہ بھی کنٹیمپٹ کا نوٹس ملنا چاہیے اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور ہم پوری طریقے سے پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ رول آف لا کے لیے اور قانون کی عملداری کے لیے اپنی عدلیہ کے ساتھ ہیں. وہ کہ ہمیں بہت اختلافات ہیں اپنی عدلیہ سے, لیکن جب بات انسٹیٹیوشن کی آتی ہے, جب بات رول آف لا کی آتی ہے, جب بات قانون کا اور فیصلوں کے عمل درآمد کی آتی ہے, تو جو فیصلہ ہے جو بے شک غلط ہو سکتا ہے, صحیح ہے, آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. بات قانونی طور پہ, آئینی طور پہ ہم باؤنڈ ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. باقی کنونشن میں جو تعریف ہوگی اس پہ ہم کھل کے اس کا اظہار کریں گے, اور جو بھی مدعا عمل ہوگا وہ شیئر کر لیا جائے گا. شکریہ. معاملے کیوں چیلنج نہیں کیا جا رہا, اور جو ٹرائل ہو رہے ہیں فوجی عدالتوں میں جو لوگ بھجوائے گئے وہ دہشت گردی عدالتوں نے نہیں حوالے کیے, اس چیز کی مذمت کیوں نہیں کی؟ میرے خیال میں اس میں ہر جگہ چیلنج تو ہوا ہے. میری اطلاع کے مطابق ساری ہائی کورٹس میں ملٹری کورٹس کے خلاف چیلنجنگ وہ تو اب فیصلہ کریں گے جب ان کی کنونشن فیصلہ کرے گی.